مجھے فرمائیے گا, گورنمنٹ کی طرف آ رہا ہوں, اندلیب صاحبہ مجھے فرمائیے گا کہ ابھی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اور خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے ہم, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی ہے, اپوزیشن کی جو اعلیٰ قیادت ہے, ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے. یہ وہ بیانیہ ہے جو بار بار عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے بھی دیتے تھے پاکستان کے عوام کو, اور ابھی تک دے رہے ہیں. تو آپ ہی کے دور حکومت میں ایک دفعہ میاں نواز شریف کو اریسٹ کرنے کے باوجود میاں نواز شریف چلے جاتے ہیں لنڈن. پہلے آپ کہتے ہیں آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز کی رپورٹیں ہمیں بتاتی ہیں میڈیا کو کہ جی وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت ڈاؤن ہو گیا, ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اس پہ تجزیہ کرتے ہیں, پھر سب کچھ میڈیا پہ ڈلتا ہے کہ جی میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی. میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی آن دی بیسس آف دی رپورٹس اینڈ دی اسٹیٹمنٹس گیون بائی دی ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. تو بہرحال آپ کے دور حکومت میں اریسٹ ہونے کے باوجود میاں نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں. اب وہ باہر جا کر بیٹھے ہیں اور وہاں سے تقاریر کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ الطاف حسین بن گئے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے. تو اگر واپس ہی لے کر آنا تھا تو جانے کیوں دیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب وہ وہاں پر چلے گئے تو واپس لائیں گے کیسے؟ آج تک اسحاق ڈار کو تو آپ واپس لا نہیں سکے. الطاف حسین جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے خان صاحب لندن چلے گئے تھے کورٹ کیسز لے کر, ان کو بھی آج تک واپس نہیں لا سکے. اور برطانیہ کی جو تاریخ ہے جو میں نے دیکھی ہے, آج تک ایک چلی کا جو ڈکٹیٹر تھا جنرل پنوشے, اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو بھی واپس نہیں بھیجا گیا تھا. تو کیسے لائیں گے واپس میاں نواز شریف کو اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو؟ احتشام ایک اور بندے کو بھی ساتھ لے آئیں. جب نواز شریف صاحب آئیں, ان کا نام مشرف, وہ بھی باہر ہی ہیں, دونوں کٹھے آ جائیں. جی 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 فرمائیے, اس کا جواب بھی دے دیں مشرف جی. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ یہ دو چیزیں اس میں جو فرق ہے, جو الطاف حسین کے کیس سے فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب رپورٹس کے مطابق ڈیفینیٹلی ایک لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن میں تھے. پلیٹلیٹس ور ڈینجرسلی لو, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے لو تھیں, کوڈ بی کہ وہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ 2 دن جیل برداشت نہیں کر سکتے, اور جینیونلی اسٹریس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اور دا منٹ ہی وینٹ آؤٹ آف دا جیل وہ اسٹریس ختم ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے, یہ بلڈ پریشر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ بہت سی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. میڈم یو نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ کہ وہ رپورٹ صحیح تھی غلط تھی. جینونلی پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھا یا جینونلی لو نہیں تھا؟ ہوا کیا تھا ہمیں اب تو بتا دیں کہ کیا ہوا. دیکھیں, ہم نے جو ہمارے پاس رپورٹس تھی اس کی بیسس پہ, ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو باہر بھیج دیا. لیکن انہوں نے, ان کے بردر نے, ان کے بھائی نے ایک بڑی کلیئر لکھ کے ایفیڈیوٹ دی کہ جی 8 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, علاج کروائیں گے, اور علاج کروا کے ہم واپس آ جائیں گے. نمبر 1 رائٹ. اب وہاں 8 ہفتے تو علاج نہیں کروایا انہوں نے. آپ تو کہتے ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہے, آپ کہتے ہیں وہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں, آپ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, بالکل انسانی ہمدردی کے اوپر. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی بنیاد وہ رپورٹس بنی, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی بنیاد وہ رپورٹ بنی نا میم, جو رپورٹ پنجاب کے میڈیکل ڈاکٹرز کے بورڈ نے مرتب دی تھی. بورڈ نے, میڈیکل وہ بورڈ نے, رپورٹیں صحیح تھی غلط تھی؟ بالکل بالکل. وہ صحیح تھی وہ غلط؟ رپورٹیں صحیح, جو رپورٹس اس وقت تھیں, یہ فیصلہ ہوا. اب آبویسلی اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ جی وہ رپورٹس کا پیچھے کہاں تھا, وہ ایک اور بات ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا میڈیکل بورڈ کہہ رہا تھا, ہم نے اس پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیا, لیکن ایک گارنٹی ساتھ سائن ہوئی کہ جی 8 ہفتے. اب وہاں جا کے جس طرح آپ نے دیکھا, جیسے میں نے کہا, ہو سکتا ہے یہ جینیونلی بات ہو, بیکاز ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ 2 دن جیل میں گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور سٹریس کے ساتھ انسان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے سٹریس سے. اور سٹریس ختم ہو تو بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بندہ. میرا ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا, میرا پلیز یہ سوال لے لیں, آپ ضرور کمپلیٹ کیجئے گا, صرف یہ سوال لے لیں پلیز. کل پرائم منسٹر صاحب کا جو انٹرویو چلا ہے سما ٹی وی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ سیڑھیاں, ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیں گے جو رپورٹس ہمارے پاس آئیں, اور پھر ہم نے دیکھا شاش بشاش جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بیٹھ گئے ہیں, پھر وہاں پہ ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کا اشارہ اسی طرف تھا کہ دھوکہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو میرا سوال صرف یہ ہے
کہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ اس ایشو پہ دھوکہ ہو سکتا ہے تو جو بڑے لارجر گولز ہیں فار دا پیپل آف پاکستان، 22 کروڑ عوام کے لیے وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، اور میں ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کروں گا، ہیلتھ سسٹم ٹھیک کروں گا، اور ہم کشکول لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہیں جائیں گے، اس لیول پہ اگر پرائم منسٹر کو ایک چیز مینج کرنا مشکل ہو گیا تو اس لیول پہ کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ بات کریں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی، وہاں آپ باقی وہ جو پروجیکٹس کی بات کریں، ابھی پرائم منسٹر نے دنیا کا سب سے سکسیزفل پروجیکٹ جو ساری دنیا میں اپریشیٹ ہو رہا ہے، ایک تو وہ بلین ٹری سونامی، اور 10 بلین ٹری سونامی پہ بھی ورلڈ اکنامک فورم نے ایز این ایگزامپل بیسٹ کیس پریکٹس پاکستان کو لیڈر آف دا نیچر کے اندر شامل کر لیا ہے. وہ کیا. اس کے بعد اس صدی کی سب سے بڑی آفت جس میں یو ایس، یو کے، یورپ سب ڈوب گئے، پرائم منسٹر نے بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جو 99.99% پاکستانی اپوزیشن پارٹیز، میڈیا، اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ غلط ہوں گے، انہوں نے کی. اور آج 7 ملکوں میں WHO سے لے کے ہر بندہ کہہ رہے کہ پاکستان از اے برائٹ اسپاٹ، اے کیس اسٹڈی ٹو فالو. پرائم منسٹر نے اس صدی کا جو سب سے بڑی آفت ہے جس میں اکانومیز چلی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں اکانومیز، یو ایس کی دیکھیں، یو کے کی دیکھیں، کرونا، اس سے بڑی تو 100 سال میں آفت نہیں آئی. اگر رپورٹس غلط تھیں، نواز شریف کو کرونا، میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، میں کرونا کا آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں. جی نہیں، آپ ہمیں کریڈٹ دیں، ساری چیزوں کا، اکانومی کا بھی کریڈٹ دیں. اگر انڈیا کی اکانومی 24% پیرش ہو گئی ہے، 24% -24%. اگر امریکہ کی اکانومی -8.2% ہے، اگر یو کے کی اکانومی 10.3% غائب ہوئی ہے، اور ہماری اکانومی آلموسٹ اب لیول ہو گئی ہے، تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اگری کرتی ہوں، اور ہم نے یہ مانا ہے اور یہ عدالت نے بھی مانا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ماشاءاللہ 40 سال کا ایکسپیرینس ہے دھوکے کا، فراڈ کا، جھوٹ کا، غلط بیانی کا، ایکٹنگ کا، میلو ڈراما کا، بالکل ہے. اور وہ اس میں شاید ایک دفعہ پھر سکسیڈ کر گئے ہیں، لیکن بات کیا ہوتی ہے. چلیے